بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 23واں پارہ مکمل پڑھا اور سنا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے اور بقیہ حصہ پڑھنا اور سننا آسان فرمائے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کا نیک اور فرما بردار بن جانا، ماں باپ کی منشا کے مطابق چلنے کا مزاج اولاد کا بن جانا، گھر اور خاندان کی عزت کا خیال رکھنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جانا، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت ساروں کو اولاد سے نوازتے ہیں، بہت ساروں کو محروم رکھتے ہیں، لاکھ کوششوں کے باوجود اولاد جیسی نعمت سے نوازتے نہیں۔ بہت ساروں کو ایک قسم کی اولاد دیتے ہیں، لڑکے ہیں تو لڑکے ہی ہیں، لڑکیاں ہیں تو کسی کو لڑکیاں ہیں۔ جن کو صرف لڑکے ہیں ان کو بیٹی کا پیار، اس کی محبت، اس کا تعلق، اس کی پرورش، اس کا نکاح، اس کی جدائی، اس سے وہ محروم۔ صرف بیٹیاں ہیں تو بیٹے کی خواہش، نسل کے چلنے کا غم اس کے سر پر سوار رہتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی دونوں دے دیتے ہیں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، ایک سے زائد بیٹے بھی ہیں ایک سے زائد بیٹیاں بھی ہیں، تو اللہ کی بڑی نعمت ہے اس گھر پر، اس شخص پر۔ اولاد نعمت یقیناً ہے، لیکن اولاد میں لڑکا یا لڑکی اس کی تقسیم شریعت نے نہیں کی ہے۔ اولاد ہونا چاہیے، نیک ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اہمیت نہیں دی کہ لڑکا ہو لڑکی ہو، لڑکا ہو تو بہت اچھا، اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ، چاہے وہ کسی کے یہاں پیدا ہو، اللہ کے نبی فرماتے وہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، یعنی اس کو بالکل الگ تھلگ رکھ دیا جائے تو وہ آگے چل کر کے جب سمجھنے والا، عقل و شعور والا ہوگا تو وہ مذہب اسلام کی طرف مائل ہوگا، وہ اپنے ذہن کو، عقل کو استعمال کر کے ایک خدا ہونے کو وہ تسلیم کرے گا، اس کا قائل بنے۔ اللہ کے نبی فرماتے بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچے کو ویسا بناتے ہیں۔ ایک غیر کے یہاں پیدا ہونے والے بچے کو آپ اپنے گھر لے آئے، پیدا ہونے کے بعد آپ پرورش کرے تو وہ مسلمان بنے گا، اور آپ کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ کوئی اور مذہب والا لے کے پال لے تو جو مذہب اس کا ہوگا وہ اس مذہب کے اوپر چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں پرورش پانے والا بچہ پیدا ہمارے گھر میں ہوا
پرورش پائے گا. چونکہ ہم مسلمان ہیں, ماں باپ تو مسلمان وہ رہے گا, لیکن مسلمان ہوتے ہوئے وہ نیک بنے گا یا برا بنے گا, با اخلاق بنے گا, بد اخلاق بنے گا, فرما بردار بنے گا, نافرمان بنے گا, دین پر چلنے والا بنے گا یا دین کا سودا کرنے والا بنے گا, یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اسلام ہے ماں باپ کے پاس, اسلام اسے ملے گا وراثت میں, لیکن اب وہ مسلمان کیسے بنے گا, کیسا مسلمان ہوگا؟ لوگ دیکھ کر کے اسلام کی اور مسلمانوں کی اور آخری نبی کی تعریف کریں ایسا بنے گا, یا اس کو دیکھ کر کے لوگ نعوذ باللہ اسلام کو گالی دینے لگے ایسا بنے گا؟ یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیدا تو فطرت اسلام پر کیا گیا تھا, اسلام منتقل بھی ہوا, لیکن وہ نیک بنا برا بنا وہ ماں باپ کے اوپر. تم نے جیسی تربیت کی ویسے بنا. تم اس کو بچپن سے بولنا شروع کیا تو کلمہ پڑھواتے, اور کھانے کھلاتے تو دعا پڑھتے, سلاتے تو دعا پڑھتے, اس کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تو اس کے ذہن و دماغ میں وہی چیزیں بیٹھتی. جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو گھر میں گانے چل رہے تھے, ٹی وی چل رہی تھی, اور اس نے گانوں کو دیکھا, اسکول بھیجا تو اسے رائمز میں ڈانس کرنا سکھلایا گیا. اب وہ میوزک پر خود بخود تھرکنے لگا, جہاں میوزک ہوئی اس کا بدن خود بخود اچھلنے کودنے لگتا ہے. تربیت ہو رہی ہے. کھانے کے لیے بیٹھتے, ماں دوپٹہ پورا سر پر ڈال کے بیٹھتی, باپ ٹوپی پہن کے بیٹھتا, ہاتھ دھونے کا اہتمام ہوتا, بچہ وہیں سے نہ سیکھتا. اب جانوروں کی طرح پلیٹ میں لے لیا, چلتے پھرتے کھا رہا ہے, اور یہ بائیں ہاتھ سے پانی اٹھا لیا یوں پی رہا ہے. نہ پینے میں سنت کا لحاظ ہے نہ رکھنے میں ہے. بچہ وہ سب دیکھتا ہے نا, واچ کرتا ہے, وہی چیزیں اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں. بچہ سمجھنے کے قابل ہو رہا ہے. گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, شوہر باپ جو ہے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, اس بچے کا کولا ذہن کیا ہوتا ہے؟ باپ جو ہے ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ گالی سنتا ہے, وہ مارتا ہے تو اس کے اندر ظلم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کی ماں شوہر کے جانے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے روتی ہے تو ماں بچے کا دل ماں کی طرف مائل ہو جاتا ہے, باپ کا باغی بنتا ہے. وہ ماں سے محبت کرنے لگتا ہے, ماں کو مظلوم سمجھتا ہے, اور باپ کے خلاف باغیانہ جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے, اور ایک دن وہ باپ کا گریبان پکڑتا ہے. بچے کی عقل شعور میں آنے لگی, اور ماں باپ بچے سب بیٹھ کر کے ٹی وی کے مناظر دیکھ رہے, بے حیائی کے فحاشی کے مناظر ہو رہے, ننگی تصویریں اس کے اندر آ رہی ہے. بچے کے اندر بے حیائی منتقل ہوگی. یہ سارا کیا کرایا جو ہے ماں باپ کا ہے. اللہ کے نبی نے تو فرما دیا کل مولود یولد علی الفطرہ, اور ایک حدیث میں فرمایا علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والے بچے کو فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے, فطرت اسلام پر. اب اس کے ماں باپ یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیں گے, نصرانی ہے تو نصرانی بنائیں گے, مجوسی ہے تو مجوسی بنائیں گے, مسلمان ہے تو وہ مسلمان بنے گا. لیکن وہ مسلمان کیسے بنے گا, کیسا اس کا کردار کیریکٹر ہوگا؟ سوال یہ ہے. لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اس سے اسلام بحث نہیں کرتا. اولاد نعمت ہے,
لڑکا ہے نافرمان ہے، خاندان کی پگڑی اچھالنے والا ہے، تو اس کا کیا کریں گے اس لڑکے کا؟ لڑکی ہے فرما بردار ہے، خاندان کا نام روشن کرنے والی ہے، بہت اچھی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے۔ اولاد لڑکے لڑکی سے بحث نہیں کرتا، اسلام لڑکے لڑکی سے بحث نہیں کرتا، نیک سے بحث کرتا ہے، اولاد نیک اور صالح ہے کہ نہیں۔ قرآن میں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم کو اولاد نہیں تھی، بہت بعد میں بڑھاپے میں اولاد ہوئی، دعا کی انہوں نے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو نقل کیا۔ کیا مانگا انہوں نے؟ کہا ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ نہ لڑکے کا تذکرہ کیا نہ لڑکی کا، اللہ نیک اولاد دے، جو آپ بہتر سمجھتے، نیک ہونا چاہیے۔ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا بھی تذکرہ میں نے ذکر کیا کچھ دن پہلے۔ وہ حضرت مریم کے کمرے میں گئے، بے موسم کا پھل دیکھا تو انہوں نے سوال کیا کہ بے موسم پھل کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہی حضرت زکریا نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی زکریا نے دعا کی جو بے موسم پھل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے زکریا، بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ چکی تھی، اللہ سے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ کیا دعا کی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، نیک اور صالح اولاد دے۔ نہ لڑکا کا تذکرہ ہے نہ لڑکی کا تذکرہ ہے، نیک اور صالح اولاد کا تذکرہ ہے۔ نیک اور صالح اولاد اللہ تبارک و تعالی اولاد دے، اس کو نیک اور صالح بنانے میں ماں باپ کا رول ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کے نیک بننے کے لیے تربیت بھی کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنا۔ جب دعا مانگی جاتی ہے اللہ سے، بولا اللہ میں ہماری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، فرما بردار بنا، یہ دعا باپ کو ماں کو کرنی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، حضرت ابراہیم نے دعا کی اے اللہ مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت کرنے سے بچا۔ بت خانے میں نہ وہ پیدا ہوئے تھے، ان کے والد جو ہے بت بناتے تھے، بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے والد گھر میں بت بناتے تھے، بازار میں لے جا کے بیچتے تھے، اور بت بنانے والے کے گھر میں پیدا ہو گئے تھے، تو دعا کر رہے ہیں مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا اللہ۔ پھر آگے چل کر کے انہی کی دعا کا ذکر ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت ابراہیم جلیل القدر پیغمبر، وہ اپنی اولاد کے نیک بننے کے لیے اللہ کے دربار میں دعا پر دعا، دعا پر دعا، اور قرآن نے ان کی دعاؤں کو نقل کیا۔ یہاں ہم اپنے بچوں کے لیے کبھی نیک بنانے کی فکر، نہ ان کے لیے دعا کا کوئی اہتمام، خود ہی نیک نہیں ہے تو اولاد کو بنانے کی کیا فکر ہو۔ یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، موت کے قریب پہنچ گئے، اب مرنے والے ہیں، دنیا چھوٹنے والی ہے، سارے بچوں کو جمع کیا، پوچھا ما تعبدون من بعدی، میں تو جا رہا ہوں اب، اور تم سب بڑے ہو چکے ہو، میرے جانے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟
سارے بچوں نے ایک آواز ہو کر کے کہا قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا. اے ابا آپ پریشان نہ ہو، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. آپ کے ابا ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، ان کا جو خدا ہوگا ایک خدا، اسی کی ہم عبادت کریں گے. اولاد یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. وہ لڑکا ہے لڑکی ہے اس سے کوئی بحث نہیں. وہ آپ کے خاندان کا نام روشن کرنے والی ہے تو لڑکی بہت بہتر ہے، اور لڑکا خاندان کا نام روشن کرنے والا ہے تو بہت اچھا ہے، نور علی نور. اور آخری نبی کی امتیوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو لڑکے نہ ہونے پر، اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی کی، ہمارے نبی کی 3 لڑکے ہوئے اور تینوں کو بچپن ہی میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. ہمارے نبی کی نسل چلی لڑکیوں سے. لڑکا ملا اولاد کی شکل میں، اگر لڑکا ملا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تربیت تو کرو، نیک تو بناؤ، فرما بردار تو بناؤ، اخلاق اس کے اندر ڈالو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی ہب لی من الصالحین، فوراً جواب بھی آ گیا. حضرت زکریا کو بھی آیا جواب فوراً. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کھڑے ہو کے، زکریا دعا کر دی تھی، اس کے بعد نماز پڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی کہ اللہ نے تمہیں خوشخبری دیتے، تمہیں لڑکا دیا جائے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ نے لڑکا دینے کی خوشخبری دی، نام بھی اللہ نے رکھ دیا، اللہ ہی نے نام رکھ دیا. تمہیں لڑکا ہوگا، لڑکا دیا جائے گا، نام یحییٰ ہوگا. یہاں اللہ نے نام نہیں پیش کیا، ان سے کہا ابراہیم سے فبشرناہ بغلام حلیم، لڑکا ہوگا، بہت بردبار ہوگا، بڑا صابر ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا، بردبار برداشت کرنے والا ہوگا، جھیلنے والا ہوگا، صبر کرنے والا لڑکا ہوگا. تمہیں لڑکا ہوا، نام ابراہیم نے رکھا اسماعیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا، کہا بیوی کو ہاجرہ کو اور اسماعیل دودھ پیتے بچے کو جاؤ وہاں مکے میں چھوڑ دو. چھوڑ دیا، چھوڑ کے واپس آ جاؤ. چلے آئے. وہاں بالکل وہ غیر آباد تھا مکہ، کچھ نہیں تھا وہاں، یہ ماں بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں تھے، جنگل تھا. یہ ماں تھی خاتون اور اس کے دودھ پینے والا بچہ تھا، اور چاروں طرف اندھیرا تھا، جنگل تھا، بیابان تھا، اللہ کا حکم تھا. حالات پیش آئے اور پانی ختم ہو گیا، پھر وہ زمزم ملا، لمبا واقعہ. اب باپ تو نہیں ہے، ماں ہی ہے. ماں نے تربیت کی، پرورش کی، تربیت کی. کوئی قافلہ وہاں، چونکہ اب زمزم کا کنواں نکل چکا تھا، کوئی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، پانی تھا تو وہ رکا، اور پھر پانی کی وجہ سے وہاں انہوں نے قیام کر لیا، وہیں انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا، لوگ آتے گئے بستے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے، خیر خیریت معلوم کرتے، چلے جاتے. جب 12-13 سال کا لڑکا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ ابراہیم بچے کو ذبح کر رہے. 3 دن تک خواب دیکھا تو ان کو لگا کہ مجھے جانا چاہیے اور اللہ کی منشا ہے کہ میں بچے کو ذبح کروں.
وہ آئے مکہ مکرمہ اور بیوی سے کہا بچے کو تیار کر دو، لے جاؤں گا۔ انہوں نے تیار کر دیا، وہ بچے کو لے کے مینا کے میدان میں، منحر میں، جہاں آج کل جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہاں لے گئے۔ وہاں لے جانے کے بعد باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہوتی۔ ماں کی تربیت بتا رہا ہوں۔ باپ نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے، جدا ہے، ساتھ رہنا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا حکم ہے بھئی تم ادھر رہو شام میں، آزما رہے اللہ، بڑے مقام پہ پہنچانا تھا نا ابراہیم کو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اس مقام پر پہنچانا تھا، وہ آزمائش کڑی ہونی تھی۔ جتنا اونچا مقام اللہ کو دینا ہوتا ہے اتنی آزمائش کڑی ہوتی ہے، سخت آزمائش۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ 12-13 سال کے بچے کو باپ پوچھ رہا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں خواب میں، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بچے کا جواب دیکھیے، اور وہ بچہ جواب دے رہا ہے، ماں، وہ جواب ماں کی تربیت کا نتیجہ۔ اس نے جواب دیا، انہوں نے پیارے بیٹے کہا، بیٹے نے بھی کہا یا ابتی، پیارے ابو، انہوں نے پیارے بیٹے کہا، انہوں نے پیارے ابو کہا۔ ہمارے یہاں بچوں کو جو ہے سنگولر میں بلایا جاتا ہے، آ رہے ہیں، قرآن نے کہیں بھی سنگولر بچوں کے لیے نہیں ذکر کیا، بد تہذیبی، بیٹے کو چاہے بیٹی کو نہیں، آؤ آؤ بیٹے، ہاں آؤ ادھر بیٹھو، سنو، یہ تہذیب، یہ اسلام، یہ تربیت۔ انہوں نے پیارے بیٹے کہا، بیٹے نے پیارے ابو کہا، اللہ نے نقل کیا اس کو، انہوں نے جو کہا اللہ نے اس کو نقل کیا۔ کیوں نقل کیا؟ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پتا چلے باپ نے کیا کہا، بیٹے نے کیا کہا۔ پتا چلنے کے بعد کیا کرے؟ قرآن کے پڑھنے والے اس کو اختیار کریں، وہ صفات، وہ عادات، وہ اخلاق، وہ الفاظ، وہ کردار، وہ کیریکٹر، وہ ماں باپ اختیار کریں سننے والے، وہ بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو پیارے بیٹے کہیں، بیٹے بچے ان کو پیارے ابو کہیں۔ ایک آپ پیور شہد میں انگلی ڈال کر کے یوں اٹھائیں گے تو شہد کا ایک قطرہ گرے گا نیچے، یہ شہد کا جو قطرہ گرے گا وہ بیٹے میں وہ پیار ہے شہد کے گرنے کی طرح۔ تو 12-13 سال کے بیٹے نے کہا یا ابتی، ہے میرے پیارے ابو، افعل ما تؤمر، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا وہ آپ کر گزریے، جو اللہ نے کہا وہ آپ کریے۔ کیا بات ہے؟ باپ ذبح کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا بچہ ہوگا، وہ کیا تربیت اس کی ماں کی ہوگی؟ وہ بچہ کہتا ہے آپ کو جو حکم ملا ہے وہ آپ کیجئے۔ اور بچے نے سمجھا شاید ابا میرے لیے میری رائے اس لیے پوچھ رہے، شاید میں تیار نہیں ہوں گا، احتجاج کروں گا، ہاتھ پیر ماروں گا، یہ اس لیے پوچھتے ہوں گے۔ تو آگے بچے نے جواب دیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں کوئی احتجاج نہیں کروں گا، بھاگوں گا نہیں، دوڑوں گا نہیں، بچنے کی کوشش نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا۔
اللہ نے کہا تھا نا فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار صبر کرنے والا بچہ دوں گا. اللہ نے ویسے ہی بچہ دیا، اس بچے کی زبان سے نکلا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، احتجاج نہیں کروں گا، جو حکم ملا ہے وہ کیجیے. پھر جب اس کو لٹایا تو عام طور سے ہم جانور کو لٹاتے ہیں تو چہرہ اوپر ہوتا ہے، چھری یہاں چلتی ہے. یہاں بچے نے کہا کہ آپ مجھے یوں لٹائیں گے تو آپ کے چہرے کو میں دیکھوں گا، آپ میرے چہرے کو دیکھیں گے، چھری کیسے چلے گی؟ اور چھری نہیں چلے گی تو اللہ کا حکم پورا کیسے ہوگا؟ آپ چلانے میں ذرا بھی آگے پیچھے کریں گے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی. میرا آپ کو دیکھنا، آپ کا مجھے دیکھنا یہ رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا. ذبح کرنے کی ترتیب پلٹ دیجئے، ابو بدل دیجئے ذبح کی ترتیب. آج مجھے چہرہ زمین پہ لگا کے لٹا دیجئے اور ذبح یہاں سے کر دیجئے. اللہ نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، وہ دونوں فرما بردار ہو گئے، مان لی دونوں نے، باپ نے بھی بیٹے نے بھی ہماری بات، اور پیشانی کے بل چہرے کے بل اس کو لٹا دیا. چھری بھی چلا دی، پوری قوت سے چلا دی، چلی نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے کہا ہم نے آواز لگائی اس چٹیل میدان میں، بیابان میں، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو، محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تم کامیاب ہو گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس بچے کے بدلے میں ایک دمبا بھیج رہا ہوں، اس کو ذبح کر دو. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ آپ کے عمل کی نقل جو ہے آپ کے بعد ہم جاری رکھیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا چونکہ بہت بڑی آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے نا، اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم. یہ تھی تربیت ماں کی، ماں نے بنایا تھا تو اولاد کو بنانے کا کام ماں باپ کا ہے. ہمارے یہاں پیدا ہوا، اسلام اسے وراثت میں مل گیا، لیکن اب وہ نیک بنے گا، برا بنے گا، کیسے بنے گا، نمازی بنے گا، بے نمازی بنے گا، وہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے. ماں باپ جیسے چاہیں گے ویسے بنے گا. کوشش کے باوجود اگر کسی کا مقدر برا ہی بننے کا ہے تو کوشش کے بعد ماں باپ پر پکڑ لیں. سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں آج ایک آیت آئی وما علینا الا البلاغ المبین. ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، ان کی بات نہیں سنی، دوسرے کو بھیجا، دو نبی مل کر کے سمجھانے لگے، بات نہیں مانی. اللہ نے تیسرے نبی کو بھیجا، وہ تینوں مل کے سمجھانے لگے، وہ علاقے کے لوگ سمجھنے تیار نہیں. تو آگے چل کر کے ان انبیاء نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری تو صرف بات کو پہنچانا ہے، وہ ہم نے پہنچا دیا. ماننا نہیں ماننا ان کا کام، ہماری ذمہ داری. تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں ذکر کیا، لڑکے لڑکی کی تخصیص نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور صالح اولاد کا تذکرہ کیا، انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، اس میں نیک اور صالح اولاد کا ذکر.
لہذا اولاد بڑی نعمت ہے اور ان کا نیک بن جانا اس سے بڑی نعمت ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں میں اپنے اولاد کی ماتحتوں کی تربیت کریں، ان کو نیک بنانے کی فکر کریں، ان کے حق میں دعائیں کریں جیسے انبیاء نے دعائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔